إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں بعضی مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعضی دنوں کو دوسری دنوں سے ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سرفہرست ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جلد ہی ماہ ذو الحجہ شروع ہونے کی ہے۔ اس مناسبت سے آج اس عشرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں گے کہ ان ایام میں کون کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے، تاکہ ان اعمال کی پورا کرنے سے ہم ان سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آخری پارہ میں اللہ تعالیٰ نے ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ مفسرین عظام نے 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 روز مراد لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اے ایام العشر۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ایام، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کی گئی اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما العمل فی ایام افضل منہا فی ہادی، قالوا ولا الجہاد، قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشیء۔ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا: جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، انہیں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت کچھ اس طرح موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام، قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مہجة دمه۔ سال بھر کے تمام دنوں میں کی جانے والی کوئی نیک عمل بھی اللہ کے نزدیک ان ذو الحجہ کے پہلے دنوں میں کی گئی نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، مگر کوئی شخص اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔
محترم یاد رکھیے عام دنوں میں اپنے مال کے ساتھ نکلنے والا مجاہد شہادت کی درجات کو پالے تو ان ایام عشرہ میں نیکیوں میں لگا ہوا مسلمان اس درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ البتہ انہی ایام عشر میں ایک آدمی ان عبادات میں مگن جبکہ ایک مجاہد دین کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف صف آرا ہو، تو پھر اس بخت کی قسمت کے کیا کہنے۔ پھر ان دنوں میں عرفہ کے دن کی فضیلت۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانه لیدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائکہ فیقول ما اراد هؤلاء، یعنی اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے عذاب نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل بندوں سے قریب ہوتا ہے پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ان دنوں میں یوم نحر کی فضیلت۔ سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ عید الاضحیٰ کی دن ہے، اور اس کے بعد یوم القر۔ یوم القر کی وضاحت ایک دوسری روایت سے معلوم کی جا سکتی ہے، جسے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں یوم القر سے مراد یوم نحر کے بعد والا دن یعنی 11 ذو الحجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے ایام کی نسبت پہلے دن کی قربانی، ذکر، دعا اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ سب سے افضل ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں کرنے کے کام، سب سے پہلے نیک اعمال میں خوب محنت کیجئے، چونکہ یہ زمانے کے سب سے بہتر دن ہے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عشرہ ذو الحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا۔ نمبر 2، تمام قسم کے گناہوں سے کلی اجتناب کیجئے۔ ماہ ذو الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس میں بطور خاص ظلم و زیادتی، قتل و غارت وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ نمبر 3، تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں،
لہذا کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے۔ کون سے تکبیرات؟ تکبیرات کے الفاظ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان الفاظ میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھا عمل، قربانی کا ارادہ رکھنے والی بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره۔ جو ماہ ذو الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہوں وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنا بالا اور ناخن نہ کاٹے۔ روزوں کا اہتمام کیجئے کیونکہ یہ افضل ایام الدنیا ہے، اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کی ابتدائی 9 روزے، یوم عاشور، ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات و پیر کی روزے رکھتے تھے، بالخصوص عرفہ کا روزہ رکھیے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 9، صدقہ و خیرات کیجیے۔ خوشی کی ان لمحات میں ہم جہاں بھی اپنے والدین، بیوی، بچے، عزیز و قارب وغیرہ کو یاد رکھتی ہے، اس طرح پڑوسی اور تمام مسلمانوں میں یتیماں، فقراء، مساکین اور مستحقین کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی خوشی کی ان حسین لمحات میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔